آپ نے کانٹوں سے اس کے بٹن لگا لیے، آسمان کی طرف آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو فرشتے بھی ابو بکر جیسا لباس پہنے ہوئے تھے۔ حضور کا وہ ذات، وہ شخصیت جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جائے۔ تبھی تو حضور نے فرمایا نا، حضور نے فرمایا ما نفعنی مال قط، فرمایا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا فائدہ کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ حضور کے اوصاف میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں اس طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح بندہ اپنے مال میں تصرف کیا کرتا ہے۔ اپنا مال خرچ کرنا ہو تو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، کسی سے اجازت نہیں لینا پڑتی، کسی سے اس کی اجازت نہیں چاہتا بندہ، اپنا مال ہوتا ہے جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر نبی پاک علیہ السلام کو مان اتنا تھا، آپ پر بھروسہ اتنا تھا، آپ پر اعتماد اتنا تھا، حضور اتنی کامل ان سے محبت فرماتے تھے تو اس طرح ان کے مال میں تصرف کرتے، ایسے خرچ فرماتے جیسے بندہ اپنا مال خرچ کیا کرتا ہے۔ اسی لیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا کرتے تھے یا رسول اللہ انا و مالی لکا، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام ہوں، میرا مال بھی سارے کا سارا آپ ہی کا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ لیل کی ہے اس کا شان نزول میں آپ کو بتاؤں۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے امام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کیا تھا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے کر آئے تو حضرت بلال کا غلام تھا امیہ بن خلف، وہ آپ کو بہت ستایا کرتا، طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو دیتا، آپ کو کانٹوں پر چلاتا، آپ کو تپتی ریت پر دھوپ کے اندر کڑکتی ریت کے اوپر لٹا کر اوپر چٹان، اوپر پتھر، بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ آپ جو ہے وہ ہل نہ سکیں۔ کوئلوں پر آپ کو لٹایا جاتا، آپ کے جسم کی، آپ کے کمر کی چربی پگھلتی اور وہ کوئلوں پر پڑتی تو وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جایا کرتے۔ ایسی اذیت ناک تکلیفیں امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کو دیا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت بلال کے قریب سے گزرے، امیہ بن خلف کے ظلموں کی وجہ سے، اس کی تکلیفوں کی وجہ سے حضرت بلال بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوشی کی حالت میں بھی آپ احد احد پکار رہے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کی صدائیں لگا رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال کے منہ سے جب احد احد کی صداؤں کو سنا، حضور نے فرمایا احد ینجی کا، اے بلال سنو، اے بلال سنو، جس احد کو تم پکارتے ہو وہی وحدہ لا شریک تمہیں ان مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا، تمہیں ان ظلمتوں سے بچائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت بلال کا حال جو ہے وہ حضرت بلال کا حال ابو بکر صدیق کے سامنے حضور بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک عاشق صادق ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، صرف اسلام کی وجہ سے اس پر ظلم کیا جاتا ہے، امیہ بن خلف کا غلام ہے، بلال اس کا نام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کی ان باتوں سے سمجھ گئے، کیونکہ ابو بکر صدیق مزاج شناس رسول تھے، حضور کے مزاج کو بھی سمجھ جایا کرتے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ابو بکر کے بلال کو آزاد کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر جاتے ہیں اور آدھا کلو سونا اپنے گھر سے اٹھاتے ہیں، نصف سیر سونا روایتوں میں آیا، آدھا کلو سونا لے کر امیہ بن خلف کے پاس جاتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اے امیہ بتاؤ کیا تم بلال کو مجھے بیچتے ہو؟ تو امیہ نے کہا کہ ہاں بالکل بیچتا ہوں۔ تو بہرحال جتنی قیمت اس نے کی اس کے منہ مانگے دام دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کلو سونا دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ ان کو لے کر حضور کے دربار میں آتے ہیں، ابو بکر ہیں، ساتھ میں بلال حبشی ہیں، حضور کے دربار میں آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ اکبر تصور کیجئے کہ جب تکلیفوں کا ستایا ہوا، امیہ بن خلف کا ستایا ہوا، جب پریشان حال زخموں سے چور چور حضرت بلال حبشی حضور کے دربار میں گئے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا، کیسی مستی ہوگی۔ حضرت بلال نے حضور کو دیکھا، آپ بے ہوش ہو گئے، حضور کے قدموں پہ گر گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کی ان پر شفقت دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے چہرے کو اٹھایا، اپنی چادر مبارک سے حضرت بلال کے چہرہ انور کو صاف کرنے لگے۔ گرد و غبار حضرت بلال کے چہرے سے اپنے چادر سے صاف فرمایا اور فرمایا اوذیت فی اللہ کثیرن، اے بلال یقیناً تمہیں اللہ کی راہ میں بہت ستایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس غلام کو آپ کے لیے ہی خریدا ہے، آپ کی چاہت پر ہی تو خریدا ہے، یا رسول اللہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ واقعہ جب ہوا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں یہ آیات نازل فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ شخص جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے، متقی پرہیزگار بن جائے، سب سے بڑا متقی بن جائے۔ اور پھر جب کافروں نے دیکھا کہ ایک غلام ہے اور حبشی ہے، رنگ کا کالا ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، ایک کالے حبشی غلام کو اتنے مہنگے داموں میں ابو بکر صدیق نے خریدا، آدھا کلو سونا دے کر خریدا۔ اندازہ کیجئے اس دور میں آدھا کلو سونے کی قیمت کیا ہوگی، اس کا جو ہے وہ اس وقت میں کتنی کرنسی بنتی ہوگی۔ آدھا کلو سونا دے کر حضرت بلال کو ابو بکر نے جب خریدا تو کافروں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید حضرت بلال کا ابو بکر صدیق پر کوئی احسان ہے، آپ نے اتنے مہنگے داموں جو ان کو خریدا ہے نا تو اس لیے شاید کہ حضرت بلال نے ان پر کوئی احسان کیا ہے، اس احسان کو اتارنے کے لیے ابو بکر نے ایسا کیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں باتیں کافر کریں، اعتراض کافر کریں اور جواب رب کریم آپ کی طرف سے عطا فرمائے۔ کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا اللہ کے دربار میں، ادھر کافروں نے یہ اعتراض کیا، ادھر رب کریم نے آپ کے شان میں یہ بھی آیت کریمہ اگلی آیت میں بتلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُمْ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اے کافروں سن لو، بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان نہیں تھا، وہ تو کیا کرتے ہیں، اس احسان کی وجہ سے انہوں نے بلال کو آزاد نہیں کیا، مگر کس لیے کیا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، انہوں نے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے بلال کو آزاد کیا ہے۔ جب حضرت بلال کو ابو بکر خرید رہے تھے نا، نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر بلال کی خریداری میں ہمیں بھی شامل کر لو، کچھ قیمت مجھ سے لے لو، کچھ میری رقم بھی بلال کی خریداری میں شامل کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، میں دے رہا ہوں، گویا یہ آپ کی طرف سے ادائیگی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کو جو ماننے والے ہیں نا، ان کو حضرت بلال کے ماننے سے پہلے ابو بکر صدیق ماننا چاہیے کہ ابو بکر صدیق نے ہی آپ کو ظلمتوں سے اور تکلیفوں سے نجات دلوائی تھی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور بھی کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا۔
حضرت عامر بن فہیرہ ہیں، حضرت ام امیس ہیں، اور بھی کچھ غلام ہیں جن کو مسلمان ہونے کی پاداش میں تکلیفیں دی جاتی، ظلم کیا جاتا ان پر. ابو بکر صدیق نے محض اسلام لانے کی وجہ سے آپ نے ان کو ظلموں سے نجات دلوائی ہے، آزاد کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ جب اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت ابو بکر صدیق سے آپ کے والد گرامی نے کہا کہ اے ابو بکر، تم بڑے کمزور اور غریب غلاموں کو بڑے مہنگے داموں خرید کر آزاد کرتے ہو، تم ایسا کرو کہ کسی طاقتور پہلوان کو خرید کے آزاد کرو تاکہ کل کو اگر ضرورت پڑے تو وہ تمہیں کام آ سکے، کہیں جنگ ہو، لڑائی ہو، تاکہ وہ طاقتور پہلوان تمہارے کام آ سکیں. تم کمزوروں کو خریدتے ہو اور اتنے مہنگے داموں میں خرید کر آزاد کرتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان، میں ان کو اپنے لیے نہیں خریدتا، میں تو حضور کے لیے خریدتا ہوں، اللہ کے لیے خریدتا ہوں، اور اسی کی راہ میں ان کو آزاد کر دیتا ہوں. ایسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز. مسلمانوں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے احسانات ہیں، بہت بڑے احسانات ایسے ہیں ابو بکر صدیق کے جو آج بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت ساری مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں. آپ چلیں مسجد نبوی شریف کی طرف. آج جو اصل مسجد نبوی شریف کی جگہ ہے، بعد میں تو توسیع ہوتی رہی، لیکن جب دور اول میں، دور رسالت میں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد بنانا چاہی. حضور کو جو جگہ پسند آئی وہ یہی مسجد نبوی کی جگہ ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پتہ کروایا کہ یہ جگہ کس کی ہے، کون اس کا مالک ہے، تو وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، جن کا نام حضرت سہل اور دوسرے کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما. صحابی بچے تھے، یتیم تھے. حضور نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور یہ جو دونوں بچے تھے، یہ دونوں بچے حضرت سیدنا زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا، یہ دونوں بچے اسعد بن زرارہ کی زیر کفالت تھے. حضور نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تو ان دونوں بچوں نے کہا کہ ہم اپنی یہ زمین آپ کو تحفے میں پیش کرتے ہیں، آپ کو ہبہ کرتے ہیں، آپ کو گفٹ دیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند نہ کیا. یعنی فری میں یتیم بچوں کا مال حضور نے نہ لیا. اے یتیموں کا مال ہڑپنے والو، تمہارے نبی کی تو شان یہ ہے کہ جب مسجد بنانی ہو اور کوئی اور نہیں، مسجد نبوی بنانی ہو، تب بھی یتیموں کا مال فری میں نہ لیا. اور آج اگر کوئی یتیموں کا مال ہڑپ جاتا ہے تو وہ کس راستے پہ چلتا ہے، اسے غور کرنا چاہیے. حضرت سہل اور سہیل دونوں بچوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ہماری طرف سے گفٹ آپ قبول فرمائیں، یہ تحفہ ہے ہماری طرف سے، آپ چاہیں مسجد بنائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہ کیا، بلکہ حضور نے حضرت اسعد بن زرارہ سے، ان دونوں بچوں سے اس زمین کو خریدا اور اس کی قیمت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی. آج جو بڑے شوق سے مسجد نبوی جاتے ہو، ریاض الجنہ میں جانے کا بڑا شوق ہے، آج جو مسجد نبوی کی زیارت کو لوگ ترستے ہیں، آج وہاں کی حاضری کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں. اللہ کے بندو، یہ مسجد نبوی دلوائی ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہے. کیسے ان کا احسان پورا کرو گے، کیسے احسان جتلاؤ گے، کیسے احسان اتارو گے؟ اتنے بڑے بڑے احسانات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج بھی امت مسلمہ پر موجود ہیں. قرآن کو لیا جائے، جامع القرآن سب سے پہلے لقب سیدنا ابو بکر صدیق کو ملا، کیونکہ سب سے پہلے آپ ہی نے قرآن کو جمع کیا تھا.
اس کی بری ایک داستان ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان میں اس کو ذکر کریں گے. تو قرآن جمع کیا آج جو ایک مصحف کے اندر، ایک مصحف میں تو حضرت عثمان غنی نے جمع کیا، لیکن بہرحال جو سورتوں کو اکٹھا کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. آج قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے نا، وہ ابو بکر صدیق کا احسان ہے جو انہوں نے ہمارے لیے اس وقت میں کام کیا. کتنے احسانات ہیں ابو بکر صدیق کی امت پر. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اور اس محبت کو اسلام کے اندر جا بجا دیکھا جا سکتا ہے. جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق سے اتنی محبت فرماتے تھے، وہیں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ خلفائے راشدین جو بنے وہ بھی حضرت ابو بکر سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. مولا علی شیر خدا بھی حضرت ابو بکر سے بہت محبت کیا کرتے تھے. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں، آپ کا فرمان ہے، کون کہتا ہے؟ شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد. آپ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہتے ہیں واللہ ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکرین. آپ کہتے ہیں خدا کی قسم. یہ قسم کون لیتا ہے؟ بندہ نہیں، مولا علی شیر خدا قسم کے ساتھ اس بات کو بیانتے ہیں. فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ افضل، آپ سے زیادہ پاکیزہ، آپ سے زیادہ طاہر اسلام کے اندر کوئی پیدا نہ ہوا. سب سے زیادہ اسلام میں رسولوں کے بعد جو افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ میں نہیں، مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت علی کے خادم خاص تھے حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کے دور خلافت میں یہ حضرت شریح جو تھے نا، یہ قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے مولا علی کے دور میں. یہ حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو منبر رسول پر فرماتے سنا ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے خیر هذه الامتی بعد نبیہا. آپ فرمایا کرتے خیر هذه الامتی بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم انا. آپ کہا کرتے کہ مولا علی منبر رسول پر یہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں جو سب سے افضل ہیں وہ پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم ہیں، تیسرے نمبر پر فضیلت عثمان غنی کی ہے، اور چوتھے نمبر پر فضیلت اللہ نے مجھ مولا علی شیر خدا کو عطا فرمائی ہے. تو حضرت علی کے اس فرمان سے جان لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں، دوسرے، تیسرے اور چوتھے کون ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. حضرت علی کے ایک بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ. حضرت علی کے اور بھی بیٹے تھے، 5 ان کے بیٹے تھے مولا علی کے، جو کتابوں میں آیا، اور ان سے جو اولاد چلی سارے سادات کہلاتے ہیں. حسنی حسینی سید بھی ہیں. محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان مولا علی سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ. ابا جان آج یہ راز فاش کر دیں، آج یہ بات بتا دیں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے. مولا علی نے فرمایا ابو بکر. فرمایا سب سے افضل رسول اللہ کے بعد اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا ثم من، ان کے بعد کون افضل ہے؟ ابو بکر. ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثم عمر، ان کے بعد عمر بن خطاب فاروق اعظم امت میں سب سے افضل والا ہیں. یہ آپ کی شان ہے.
حضرت علامہ متقی ہندی کنزل العمال حدیثوں کی کتاب ہے، 16 اس کی جلدیں ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے دادا استاد ہیں یہ شیخ علی متقی ہندی. آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا خادم خاص فجر کے وقت حضرت علی کو وضو کروایا. حضرت علی کے خادم خاص نے فجر کے وقت میں مولا علی کو وضو کروایا، اور وضو کروانے کے بعد مولا علی سے وہ خادم کہنے لگا حضور کچھ عطا فرمائیں نا، کچھ دیں، کچھ عطا فرمائیں. ادھر خادم نے یہ کہا تو مولا علی مسکرانے لگ گئے. پوچھا آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے وہ وقت یاد آیا کہ ایک مرتبہ میں نے بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تھا، اور وقت بھی فجر ہی کا تھا. فجر کا وضو میں نے اپنے آقا کو کروایا تھا، اور پھر میں نے بھی اپنے آقا سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائے نا. تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا. تو میں نے جب حضور سے کہا یا رسول اللہ کچھ دیں، کچھ عطا فرمائیں، حضور نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں اول من یدعا الی الحساب یوم القیامہ، یہ بتائیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کس کا ہوگا؟ سب سے پہلے قیامت کے دن حساب کتاب کس کا ہوگا؟ یعنی سب سے پہلے امت میں سے جنت میں کون جائے گا؟ انبیاء کی بات، رسولوں کی بات تو الگ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال ابو بکر، فرمایا ابو بکر وہ ذات ہیں اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کا حساب قیامت کے دن بھی پہلے ہوگا اور وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. آپ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا ثم من؟ قال ثم عمر. میں نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا پھر ان کے بعد ابو بکر کا نمبر، ان کے بعد حضرت عمر کا نمبر ہے. پھر کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ ان کے بعد کون؟ تو پھر حضور نے فرمایا ثم انت یا علی، اے علی اس کے بعد پھر تمہارا نمبر آئے گا اور تمہیں حساب کے بعد جنت میں اللہ داخلہ عطا فرمائے گا. حضرت علی مسکرانے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ویسے تو جب بھی کچھ پوچھا جاتا ہے تو تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کا نام آپ لیتے ہیں، مگر آج تیسرے نمبر پر آپ نے حضرت عثمان کا نام نہ لیا بلکہ میرا ذکر فرمایا. تو حضرت علی نے پوچھا آئین عثمان، یا رسول اللہ حضرت عثمان کب جائیں گے جنت میں؟ ان کا حساب کب ہوگا؟ ان کا تو تیسرے نمبر پہ آپ نے نام ہی نہ لیا، حالانکہ ہمیشہ آپ ان کا تیسرے نمبر پہ نام لیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے اس استفسار پہ فرمایا اے علی سن لو، حضرت عثمان وہ ہیں کہ میری امت میں سب سے پہلے اللہ ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. یعنی حضرت علی بھی جانتے تھے کہ میرا نمبر چوتھا ہے، چوتھے خلیفہ راشد ہیں. اور یہ ساری روایات احادیث مولا علی کے فرامین بتاتے ہیں کہ جو ترتیب ہمارے خلفائے راشدین کی ہے، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا فاروق اعظم کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا حضرت مولا علی شیر خدا کا ہے. نہ صرف یہ ترتیب اس دنیا میں ہے بلکہ یہ ترتیب آخرت کے اندر بھی ہے. یہ فضیلت نہ صرف یہاں پر ہے، یہ فضیلت قیامت کے اندر بھی ہے. لہٰذا جو کہتے ہیں نا کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، وہ ہمارے مطابق، اسلام کے مطابق پہلا نمبر نہیں ہے، وہ خرافات ہیں. اسلام نے تو بتایا ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، عمر کا دوسرا نمبر ہے، عثمان کا تیسرا نمبر ہے، اور مولا علی کا چوتھا نمبر خلفائے راشدین میں ہے. تو یہ مہینہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، اپنی محبت کا اظہار کریں. ان کے نام پر، ان کے ایصال ثواب کے لیے محفلیں، نیاز، کتابیں ان کی سیرت پر خرید کر ان کی کتابوں کو آپ بانٹیں ان کی سیرت پر. اللہ کریم قیامت کے دن ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.